نسخہ کیمیا۔ قرآن حکیم کے بارے میں ابتدائی معلومات تو ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن ان کی تفصیلات بغیر کوشش کیے معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً یہ تو سب جانتے ہیں کہ قرآن کی سب سے طویل سورت سورہ بقرہ ہے، جو پہلے سپارے سے تیسرے سپارے کے درمیان پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس سورہ کے بارے میں یہ چند باتیں شاید زیادہ لوگ کے علم میں نہ ہوں کہ اس میں کل 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں، یا یہ کہ اس میں کلمات کی تعداد 6121 ہے۔ سورہ بقرہ کے بعد دوسری سب سے بڑی سورت سورہ آل عمران ہے، اور تیسرے نمبر پر سب سے بڑی سورت کا نام سورہ نساء ہے۔ ویسے تو قرآن کی ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، سوائے سورہ توبہ کے، لیکن سورہ نمل کے شروع کے علاوہ درمیان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ قرآن میں 14 سجدے ہیں، یعنی 14 ایسے مقامات ہیں جہاں پہنچ کر سجدہ کرنا لازم ہے۔ پہلا سجدہ 9ویں سپارے میں سورہ الاعراف میں ہے، اور آخری سجدہ 30ویں پارے میں سورہ علق میں ہے۔ 13 سے 17 تک ہر سپارے میں ایک ایک سجدہ ہے۔ 9ویں سپارے میں 2 مقامات ایسے آتے ہیں جہاں سجدہ کرنا لازم ہے۔ 21، 23، 24 اور 27ویں سپارے میں ایک ایک جگہ پر سجدہ ہے، جبکہ 30ویں سپارے میں 2 جگہ پر سجدے کا مقام ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ حرف الف آیا ہے، جس کی تعداد 48,872 ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ استعمال ہوا ہے، جس کی تعداد 45,919 ہے۔ تعداد کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر لفظ میم، جو پورے قرآن میں 36,535 مرتبہ آیا ہے، اور سب سے کم مرتبہ آنے والا حرف زوئے ہے، جس کی تعداد 842 ہے۔ قرآن میں کچھ حرف مقطعات بھی ہیں جو آیات کے شروع میں آئے ہیں، یہ ایک حرف کی صورت میں بھی ہیں۔ ان میں سے ایک حرف سے شروع ہونے والی آیات ہیں قاف، صاد اور نون۔ سب سے زیادہ آیات جن حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں وہ ہے حامیم، جن کی تعداد 7 ہے، جبکہ الف لام میم کے حروف سے شروع ہونے والی آیات 6 ہیں۔ انبیاء کے نام سے شروع ہونے والی آیات کی تعداد بھی 6 ہے۔ قرآن میں سب سے طویل تذکرہ حضرت موسیٰ کا ہے، جبکہ صحابہ کرام میں سے صرف ایک صحابی یعنی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں مکی سورتوں کی تعداد 86 اور مدنی سورتوں کی تعداد 28 ہے، یہ اس لحاظ سے کہ جو سورتیں مکہ میں نازل ہوئیں اور جو مدینہ میں نازل ہوئیں، مگر ان میں سے بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جن کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا اور کچھ مدینے میں۔ ان کا شمار ان کے پہلے نازل ہونے کی جگہ کے مطابق کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں جن جانوروں اور کیڑوں کا تذکرہ آیا ہے ان میں اونٹ، گائے، بھیڑ، گدھا، گھوڑا، خچر، مچھلی، مینڈک، سانپ، ٹڈی، اژدہا، چونٹی، مکھی اور مچھر شامل ہیں۔ دنیا کی شاید ہی کوئی زبان ایسی ہو جس میں قرآن حکیم کا ترجمہ نہ ہوا ہو۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا ترجمہ لاطینی زبان کا بتایا جاتا ہے۔ بر صغیر میں قرآن شریف کا سب سے پہلا ترجمہ سندھی زبان میں ہوا۔ بر صغیر کے 3 حکمران ایسے گزرے ہیں جو قرآن مجید کی کتابت کیا کرتے تھے، ایک سلطان ناصر الدین محمود، دوسرے سلطان ابراہیم غزنوی اور تیسرے ظہیر الدین بابر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اور اس کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، یاد کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔